ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی فتویٰ دینے میں اس قدر غالی ثابت ہوا ہے کہ ایک فروعی مسئلہ جو کہ امت کے اندر شروع سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے، اس فروعی مسئلہ کو اس نے ایمان و کفر کا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہے، یعنی مسئلہ رفع الیدین۔ اس قدر اس نے غلو پہ مبنی سٹیٹمنٹس رفع الیدین کے حوالے سے دی ہیں کہ رفع الیدین کا وہ فروعی مسئلہ جس کو امت کے اندر ایک مختلف ہی حیثیت حاصل ہے شروع سے لے کر آج تک، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے بیانات سننے کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے۔ رفع الیدین یہ توحید کا اور ختم نبوت کا قلعہ ہے۔ رفع الیدین کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، العیاذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خود اپنی زبانی یہ مان چکا ہے کہ رفع الیدین کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ امت کی اکثریت شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتی۔ رونا کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں گے یار، جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے، کوئی چیز بچی ہے؟ کون سی میٹھی بات کروں؟ آپ نماز سے شروع ہو، نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ نہ رونا رو۔ اکثر امت جو ہے، اکثر چونکہ پوری دنیا کے اندر احناف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار مقلدین، تو اکثریت امت نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جتنے مقلدین ہیں ان کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو فقہ کی معتبر کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، یہ المدونۃ الکبریٰ موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 118 پہلی جلد کا امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ۔ اور رفع الیدین کرنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے۔ یہ امام مالک کا موقع بھی ہے، امام ابو حنیفہ کا موقع بھی ہے۔ نہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ، نہ صرف امام مالک، بلکہ اجلہ اہل علم تابعین اور اہل علم جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم رضوان، وہ بھی نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو مرزا کے اس فتوے کے مطابق نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ بھی رسول اللہ کے دشمن ہے، امام مالک بھی رسول اللہ کے دشمن ہے، اور جلیل القدر اہل علم تابعین جنہوں نے نماز مولا علی سے سیکھی، جنہوں نے نماز عبداللہ بن مسعود سے سیکھی، اور یہ بات خود مقر ہے اس بات کا مرزا جہلمی کہ بڑے بڑے جلیل القدر تابعین تھے جنہوں نے سستی کی وجہ سے نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، تو نعوذ باللہ وہ بھی رسول اللہ کے دشمن ٹھہرے۔ اور جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل علم صحابہ، نعوذ باللہ تعالیٰ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن قرار پائیں گے۔ دیکھ لیں کہ کس قدر دریدہ دہنی اور کس قدر بے باکی ہے مرزا جہلمی کی کہ فتویٰ دینے میں اس قدر غلو کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ اس کے فتوے اور بیان کے مطابق امت کی اکثریت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ تعالیٰ دشمن قرار پاتی ہے، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ جبکہ رفع الیدین کا مسئلہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے اور اہل علم کے درمیان شروع سے مختلف ہی رہا ہے۔ اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ وہ سنتیں جو مجمع علیہ اور امت کے ہاں متفق علیہ ہیں، ان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اگر وہ سنتیں آپ نہ بھی پڑھیں، صرف فرض پڑھ لیں تو فرض کافی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سنتوں کے پڑھنے پر جنت میں محال کی بشارت عطا فرمائی، یعنی 5 نمازوں کے ساتھ جو سنت رواتبہ ہیں وہ پڑھے تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتی کو جنت میں محال کی بشارت عطا فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان کو چھوڑنے والا وہ رسول اللہ کا دشمن ہی ہے مرزا کے نزدیک۔ داڑھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہر اولا جو سینے کا اوپر والا حصہ ہے وہ آپ کی داڑھی مبارک اس کو بھر دیتی تھی، یہ حضور کی سنت ہے۔ جب داڑھی کا مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے شاہد فریدی جتنی داڑھی رکھ لیں بس کافی ہے۔ وہاں سنت چھوڑنے پر رسول اللہ کی دشمنی وہاں فتویٰ نہیں ہے، جو کہ متفق علیہ سنت ہے۔ اور یہ سنت رواتبہ 5 نمازوں کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہیں سنتیں، یہ متفق علیہ ہیں، ان کو چھوڑنے سے رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہوتی، ان کو چھوڑنے والا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن آج آ کے مرزا کا غصہ نکلتا ہے تو رفع الیدین کے مسئلہ پر،
جو کہ امت کا اکثریت حصہ خود بیان دے چکا ہے، خود مان چکا ہے کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین کرنے کی قائل نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ اکثریت امت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے؟ جبکہ امت کی جو اکثریت نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عمل کو متروک سمجھتے ہیں، دوسرے دلائل کی بنیاد پہ ان دوسرے دلائل کو راجح قرار دیتے ہیں، اور ان میں سے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ مردوان سے جو احادیث، صحیح احادیث، وہ صحیح احادیث جن کو ائمہ نے، محدثین نے، اور خود مرزا کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی نے جن احادیث کو صحیح مانا ہے، ان احادیث کے مطابق امام مالک بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز میں رفع الیدین نہ کرنے کو راجح قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے جامع ترمذی کے اندر 257 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، تو عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اور نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، صرف اول مرتبہ رفع یدین کیا اور باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل علم صحابہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی۔ مرزا جلمی کہتا ہے صرف تابعی نے چھوڑا تھا، صحابہ نے نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے اہل علم صحابہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ شروع کے علاوہ باقی مقام پہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جامع ترمذی ہے، دارالمعارف ریاض سے چھپی، اس میں 257 نمبر حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا، اور یہ دارالمعارف سے چھپی ہے سنن نسائی ریاض سے، اس میں 1026 نمبر حدیث ہے۔ امام نسائی اسی حدیث کو لے کے آئے سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے طریق سے۔ سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک کے جو نئے شاگرد ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں سفیان ثوری نے، اور وہ سفیان ثوری سے، اور وہ عاصم بن کلیب سے، وہ عبد الرحمن بن اسود سے، وہ علقمہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے، اور اس حدیث کو بیان کیا، اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور یہ سنن ابی داؤد کا مکتبۃ المعارف کا نسخہ ہے، اس میں بھی 748 نمبر حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل علم صحابہ اور اہل علم تابعین وہ بھی عبداللہ بن مسعود کی طرح نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ناصر الدین البانی کی تصحیح پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر مقلد احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ سنن ترمذی چھپی ہے۔ احمد شاکر مرزا جلمی کے بابا زبیر علی زئی کے استاذ ہیں، احمد شاکر، جن کو زبیر علی زئی نے کہا الاستاذ احمد الشاکر، ان کی تحقیق کے ساتھ یہ سنن ترمذی کا نسخہ چھپا ہے۔ اس میں احمد شاکر نے سنن ترمذی کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور یہ ایک اور کتاب ہے احادیث الامام محمد ابن عبد الملک بن ایمل الاندلسی من کتاب المحلہ لابن حزم، اس میں انیس بن احمد بن طاہر جمال جامع اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاذ ہیں، ان کی تحقیق ہے اس پر۔ اس میں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی صفحہ نمبر 61 پر، تو لکھا اسناد ابن ایمن حسن والحدیث صحیح، ابن ایمن کی سند حسن ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی جو معتبر کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پہ یہی حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے مطابق ہی امام مالک کا موقف ہے، اور اس میں لکھا کہ امام مالک کے فرماتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی شروع نماز کے علاوہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین امام مالک اس کو ضعیف سمجھتے تھے۔ اسی
حدیث کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے اس بات کو کہ اس باب میں برا ابن عازب سے بھی حدیث موجود ہے۔ سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف لابن ابی شیبہ میں 2455 نمبر حدیث امام ابو بکر ابن ابی شیبہ لے کے آئے۔ برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حضور پھر پوری نماز میں نماز کے فارغ ہونے تک رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ برا ابن عازب سے حدیث آ گئی۔ اور وہ اہل علم صحابہ جن کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم صحابہ وہ نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، وہ کون سے صحابہ؟ وہ مولا علی ہیں، وہ سیدنا عمر ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ صحیح سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ 2457 نمبر حدیث لے کے آئے اپنی سند کے ساتھ امام وکی سے، اور وکی ابو بکر ناشری سے، اور ابو بکر ناشری عاصم بن کلیب سے، اور عاصم بن کلیب اپنے والد کلیب بن شہاب سے حدیث بیان کرتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، مولا علی جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور یہ سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے، اور اس کی سند کو امام زیلعی نے نصب و رایا فی تخریج احادیث الہدایہ میں اس اثر کو صحیح قرار دیا، اور اس کا ایک ایک راوی ثقہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کی کتاب کے اندر دوسری حدیث اسود تابعی سے، اسود تابعی بیان کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2469، فرماتے ہیں صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ، حضرت عمر بھی جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کا عمل بھی آ گیا۔ اور 2467 نمبر حدیث ہے، مجاہد تابعی کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، عبداللہ بن عمر بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری امام بدر الدین عینی کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 399 پہ امام عینی لکھتے ہیں ما رواہ الطحاوی باسناد صحیح، جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے امام طحاوی حدیث لے کے آئے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا مولا علی والی حدیث بیان کی، اس کی سند پر بھی کلام کرتے ہوئے امام عینی لکھتے ہیں کہ اسناد و حدیث عاصم بن کلیب صحیح علی شرط مسلم، عاصم بن کلیب کی حدیث بھی مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ تو سیدنا مولا علی سے، سیدنا فاروق اعظم سے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے، اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 2461 نمبر جو حدیث ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی کے شاگرد اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جتنے شاگرد تھے وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے دشمن تھے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ مرزا جیلمی فتویٰ دینے میں اس قدر غلو کا مرتکب ہوا ہے کہ اس نے امت کی اکثریت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن قرار دینے کی ایک بڑی مذموم کوشش کی ہے، جبکہ امت کی اکثریت جو ہے وہ رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل کو راجح قرار دے کے وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنے کی قائل نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور کثیر اجلہ تابعین اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی بہت بڑی تعداد ہے، جن میں فاروق اعظم، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کے آثار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں تھے۔